السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں اپیلیں بحالی کے لیے منظور کر لیں۔ آج چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو ہیں انہوں نے اس کیس کی سماعت کی، اور آج نیب کے پروسیکیوٹر جنرل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے 3 اہم ترین سوالات پر بڑی واضح پوزیشن لی۔ نیب پروسیکیوٹر نے پہلی بات یہ کہی کہ ہمیں اپیلیں بحال کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دوسری انہوں نے کہا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمیں نواز شریف کی گرفتاری نہیں چاہیے۔ اور تیسری بات انہوں نے کی کہ جب ان سے پوچھا گیا، میاں گل حسن اورنگزیب نے پوچھا کہ جناب یہ فرما دیجئے کہ اگر اپیلیں بحال ہوتی ہیں تو پھر گرفتاری جو ہے اس کا کیا ہوگا، تو نیب پروسیکیوٹر نے کہا اپیلیں بحال ہوئیں تو دوبارہ ضمانتی مچل کے لے لیں۔ اس صورتحال کے بعد بینچ جو ہے وہ اٹھ کر چلا گیا، اور چیف جسٹس عامر فاروق اور میاں گل حسن اورنگزیب جو تھے انہوں نے کہا کہ نیب پروسیکیوٹر جنرل نے بڑی واضح پوزیشن لے لی ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں، اور انہوں نے ظاہر ہے پھر اپیلیں جو ہیں ان کو بحال کر دیا۔ میاں نواز شریف صاحب جب سے واپس آئے ہیں ظاہر ہے ان کو ریلیف مل رہا ہے، اور یہ ریلیف ملنا جو ہے یہ بہت سارے سوالات کو بھی جنم دے رہا ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب نیب جو ہے وہ ان کو ہلنے نہیں دیتا تھا، اور ایک وقت یہ آیا ہے کہ نیب جو ہے وہ دست بدستہ کھڑا ہے، اور یہ صورتحال جو ہے یہ تبدیل جو ہوئی ہے اس کے پیچھے کچھ اثرات ضرور ہوں گے۔ ظاہر ہے میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب اپنی سیاست کا آغاز کریں گے، اور دکھائی یہ دیتا ہے کہ وہ محض الیکشن مہم چلانے نہیں آئے ہیں، وہ اس الیکشن کے اندر حصہ بھی لیں گے، اور اس کے بعد جو ہے آگے کا مرحلہ کیا بنتا ہے، کیا صورتحال ہوتی ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن یہ سزائیں جو ہیں کیا یہ کالعدم ہو سکتی ہیں، یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ اس سے پہلے مریم نواز شریف صاحب کی جو سزا تھی اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ختم کر دیا تھا، ان کو بری کر دیا تھا، نیب کے بارے میں بڑے شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا۔ دوسری جانب یقیناً پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس صورتحال سے گزر رہی ہے جہاں کل مسلم لیگ نواز تھی اور اس کی قیادت تھی، اور اس میں ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے اس کو بڑی سکون اور راحت میسر تھی، اور اب آج جو ہے اسی کو مکافات عمل کہتے ہیں، صورتحال کی تبدیلی کہتے ہیں، اور یہ کہی جاتی ہے کہ جب آپ کا جو طاقت یا اقتدار کا سورج جو ہے وہ نصف النہار پر ہو تو عاجزی جو ہے وہ بڑی بہتر چیز ہوتی ہے۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سب سے زیادہ مخالف رہے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے عمران خان کو جو ہے وہ نکالا، اور انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ ہم ہی تھے جنہوں نے یہ ساری مہم چلائی۔ آج ان سے پاکستان تحریک انصاف کے سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر اور علی محمد خان نے ملاقات کی، ان کی امامت میں نماز کی ادائیگی بھی کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دعا کے اندر جو ہے وہ کیا مانگا گیا ہے، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ کیا آگے نکلتا ہے، اس کے سیاست پر کیا اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان علی محمد خان صاحب۔ علی صاحب، اس سے پہلے کہ باقی چیزوں کی طرف جاؤں، مولانا فضل الرحمان صاحب سے آپ کی ملاقات اور ظاہر ہے ان کی امامت میں آپ کی نماز کی ادائیگی، اس میں سے کوئی خبر بھی ہے؟ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ جی کچھ دن پہلے مولانا صاحب کی خوش دامن ان کی فوتگی ہوئی تھی، تو اس سلسلے میں فاتحہ کے لیے ہم گئے تھے، اور کچھ عرصے پہلے باجوڑ میں دھماکہ ہوا تھا ان کے جلسے میں جس میں شہادتیں ہوئی تھیں، اس سلسلے میں بھی دعا کی۔ تو بیسیکلی تو یہ فاتحہ کے لیے ہم گئے تھے، سیاسی کوئی خاص بات اس میں نہیں ہوئی۔ ہاں نماز کا وقت تھا تو نماز ہم نے اکٹھی پڑھی۔ یعنی اس پہ آپ کا کوئی سیاسی یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ اخلاقی ذمہ داری تھی جو آپ لوگوں نے پوری کی؟ لیکن سیاست بھی ہونی چاہیے، لیکن اگر ایسا کوئی حادثہ یا کوئی واقعہ ہو
تو ہمارا کلچر ہے پاکستان کا صرف پشتونخوا کا نہیں، پنجاب کا، سندھ بلوچستان کا بھی ہے، کشمیر کا بھی ہے، لیکن ہماری پشتونخوا میں تو یہ بہت زیادہ ہے کہ کوئی غمی ہو جائے تو آپ اپنی دشمنی کو بھی ایک سائڈ پہ رکھ کے فاتح پہ جاتے ہیں. تو یہاں ذاتی دشمنی تو نہیں ہے، سیاسی اختلاف ہے. تو فاتح خانی کے لیے سب لوگ گئے ہیں، تحریک انصاف کی طرف سے ہم لوگ بھی گئے ہیں. آپ علی محمد خان صاحب، اس سے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ فاتح خانی کے لیے جا سکتے ہیں تو کیا آگے چل کر کوئی سیاسی مکالمے کی طرف بھی بات جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے؟ ندیم بھائی، سیاسی قوتیں جو ہیں اور سیاسی جماعتیں، ان میں بات چیت گفت و شنید تو ہوتی ہے. اگر مستقبل میں کبھی پاکستان کے مفاد کی خاطر ایسا کچھ ہو، جن اصولوں پہ پاکستان تحریک انصاف سیاست کرتی ہے کہ اس ملک میں انصاف کا نظام ہو، اور انصاف کا نظام جو ہے یہ تو ہمارا دین ہمیں پہلا حکم یہی دیتا ہے کسی بھی امور مملکت کے لیے کہ، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مشہور قول بھی ہے کہ کفر کا نظام چل جاتا ہے لیکن ظلم کا نہیں چلتا. تو انصاف کے نظام کے قیام کے لیے ہم ہر کسی سے بات کر سکتے ہیں. ظاہر ہے ہر کسی کی اپنی اپنی سیاست ہے، الیکشن ہر کسی نے اپنا لڑنا ہے، لیکن پاکستان کے مفاد کی خاطر اگر سیاسی جماعتیں بات کریں، بلکہ میں تو ایک سٹیپ آگے ہمیشہ بات کی ہے کہ صدر مملکت اگر اس میں رول ادا کریں اور تمام سیاسی جماعتیں پلس اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ دار لوگ بیٹھیں تاکہ پاکستان میں ایک آزاد شفاف الیکشن ہو، جو حکومت آئے آ کے وہ پھر حکومت کرے، خدمت کرے، اور اپوزیشن اپنا اصولی جو رول ہے وہ ادا کرے. اور یہ جو لڑائی بڑائی جو چل رہی ہے اور یہ جو ایک دوسرے سے سب گتم گتا ہیں، سول ملٹری امبیلنس کی کہانیاں اور سیاسی جماعتوں کی آپس میں رساکشی، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ 2 نسلیں ہماری ضائع ہوئی ہیں، تیسری نسل کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. علی محمد خان صاحب، آپ جب بات کرتے ہیں بہت توازن سے اور بہت خوبصورت بات کرتے ہیں، لیکن آپ نے ابھی جس انصاف کی بات کی، کیا یہ اسی طرز کا آپ عدل اور انصاف چاہتے ہیں جس طرز کا آپ نے اپنے 4 سالہ دور حکومت میں چلایا؟ دیکھیں، ہم نے ایک صحیح کی، اس میں خوبیاں بھی ہیں، اس میں کمزوریاں بھی ہوں گی، لیکن دنیا میں قومیں وہ آگے جاتی ہیں جو اپنی غلطی سے سیکھ کے ماضی میں نہیں مستقبل پہ نظر رکھتے ہوئے حال میں زندہ رہتے ہیں. جو لوگ اپنے ماضی کے قیدی ہوں وہ کبھی آگے نہیں بڑھ پاتے، اور جو اپنے حال کو چھوڑ کے صرف مستقبل میں رہیں تو وہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں. اور دنیا کی تقدیر جن لوگوں نے بدلی ہے، جس میں ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح بھی ہیں، وہ زمانہ حال میں رہنے والے لوگ تھے جن کی مستقبل پہ نظر تھی. اور آپ دیکھیے قائد کی نظر مستقبل پہ کتنی تگڑی تھی کہ انہوں نے 100 سال آگے دیکھ لیا تھا کہ اس متحدہ ہندوستان میں مسلمان کے ساتھ کیا ہوگا. تو ہم تو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ماضی میں سب سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور کون ہے، مجھے آپ ندیم صاحب آپ کی تو ایک 2-3 اشروں سے اس سب چیزوں پہ نظر ہے. کیا مسلم لیگ نون یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ 4 بار حکومت بنا کے ان سے غلطی نہیں؟ کیا پیپلز پارٹی سے غلطیاں نہیں ہوئی؟ ہم نے تو صرف ایک بار، وہ بھی 3.5 سال کی حکومت جس میں کابینہ بھی ہماری تحریک انصاف کی ممبران کی پوری نہیں تھی، بلکہ ہمارے ساتھ ایک کولیشن تھی، لوز کولیشن، ایک کمزور اکثریت کے ساتھ ہم نے 3.5 سال گزارے اور مضبوط فیصلے کیے. بہرحال فیصلہ یہی ہے، سوچ یہی ہے کہ پاکستان کی خاطر ہم نے غلطیوں سے سیکھ کے اب اس ملک کو ان مضبوطی کی آگے طرف بڑھانا لے ہے. کے اچھا، اس جانا میں ہے. ایک اور سوال پیدا ہوتا اور ہے، اس میں دیکھیے عمران خان صاحب کی ایک بات بڑی اہم ہے، اس کو مت بھولیے گا پلیز، کہ اگر چلا سکے تو چلا بھی دیں. ان کی باقاعدہ اس پہ اپنی ویڈیو موجود ہے. گرفتاری سے پہلے انہوں نے خود یہ بات کی تھی، کیونکہ جب وہ خطاب فرماتے تھے قوم سے تقریباً ہر رات یا ہر دوسری تیسری رات، تو خان صاحب نے خود یہ بات کی کہ ذاتی تو جو ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ ہوں گے، لیکن پاکستان کی خاطر تمام سیاسی جماعتوں سے اور غیر سیاسی طاقتوں سے میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ کوئی ڈیل کے لیے نہیں، پاکستان کی خاطر. اچھا، اس میں یہ فرمائیے، دیکھیے علی محمد خان صاحب، ظاہر ہے جب نوجوان سیاست کے اندر آتا ہے اور اس کا ذہن جو ہے وہ ملک کے لیے ہو، تو وہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے کسی بھی پارٹی کی. جس سوشل میڈیا کو ہم نے دیکھا ہے پاکستان تحریک انصاف کے، اور ظاہر ہے کہ آپ کی لیڈرشپ کے حوالے سے آپ لوگوں نے سیاست میں نفرت کا ایسا بیج بویا ہے کہ اب اس میں سے دلیل اور منطق اور اختلاف نکل گیا ہے. اب یا تو نفرت ہے یا پھر اور کچھ نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ جو ہے
یہ آپ یہ کہتے ہیں نا 9 مئی سازش نہیں تھا، یہ اس کا نتیجہ تھا جو وہ نفرت کا بیانیہ بلڈ کرتے کرتے اس لیول پہ پہنچایا گیا کہ 9 مئی جو ہے اس کا ظہور ہوا۔ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ آپ نے نوجوان نسل کے اندر نفرت کے بیج جو ہیں وہ بو دیے؟ نہیں، میں اکثر اس سے اختلاف رکھتے ہوئے اپنی بات آپ کے سامنے رکھنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ نفرت کے بیج نہیں بوئے، ملک کو ٹھیک کرنے کی خاطر اٹھتا ہے، اس میں ایک غصہ ہوتا ہے۔ کرپشن اس ملک میں ہوئی، اس ملک میں اجارہ داری قائم ہوئی، خاندانوں کی اجارہ داری قائم ہوئی، ظلم ہوا، اس ملک میں انصاف نہیں ملا، میرٹ کی خلاف ورزی ہوئی، جس کا جتنا زور تھا اتنا اس نے اس ملک سے اپنے لیے نکالا۔ تو جب بھی ظلم اور سارا کچھ دیکھا عمران خان صاحب نے اور میرے جیسے جو لوگ ان کے ساتھ نوجوان اس زمانے میں شامل ہوئے، تو پاکستان کی خاطر یہ جماعت بنی، اور پاکستان کے ساتھ جو ظلم ہوا اس کا ایک غصہ ہماری یوتھ میں تھا۔ اب اس یوتھ کا جو غصہ تھا اس کو چینلائز کرنے کے 2 طریقے ہیں، یا بلٹ ہے یا بیلٹ ہے۔ ہم نے ان کو بلٹ نہیں بیلٹ کا راستہ سکھایا، اور پہلی بار ندیم صاحب یہ ہوا، بھٹو صاحب کے اس دور کے بعد پہلی بار ہوا کہ ایک بار پھر نوجوان اٹھے اور بیلٹ کے لیے اور سیاست سے ملک کی تقدیر بدلنے کا راستہ جو ہے ان کو دیا۔ یا یہ قائد اعظم کے نیچے علی گڑھ تحریک میں ہوا، یا نوجوان اٹھے بھٹو صاحب کے ساتھ، یا پھر اب عمران خان کے ساتھ اٹھے ہیں۔ اس میں اگر کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، کچھ زیادتیاں ہوئی ہیں، یا ایک حد کراس ہوئی ہے، تو وہ وقت کے ساتھ وہ ہو جاتا ہے بیلنس، کیونکہ جب جیسے آپ کا تجربہ ہوتا ہے، تھوڑے میچور ہوتے ہیں یا چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہیں، تو آہستہ آہستہ خود ہی سسٹم وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن نوجوانوں نے پاکستان کی محبت میں اپنا ایک رائے کا اظہار کیا سوشل میڈیا میں، جس میں جنہوں نے غلط کیا اس کو ہم نہ ہماری پارٹی پالیسی نہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، لیکن یہ ایک نیچرل ہے۔ اور اب تو اور بھی جماعتوں کے لوگ جو ہیں سوشل میڈیا پہ، اور دیکھیں ایک طرح سے سوشل میڈیا ایک اچھا فورم بھی ہے جہاں نوجوان تشدد کی بجائے اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے۔ ہاں، اس بات سے میں آپ کی اگری کرتا ہوں کہ ایک صحت مند اختلاف رائے کا فقدان ہے، لیکن وہ صرف ہماری طرف نہیں ہے، وہ ہر طرف ہے۔ اسی کو دور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ بات سامنے آ جائے کہ اختلاف رائے شخصیت یا ذات کی بنیاد پہ ہم نہ کریں، پاکستان کی بنیاد پہ اختلاف رائے کریں کہ میرے خیال میں پاکستان کے لیے اچھا ہے، آپ اپنی رائے کا اظہار کریں کہ یہ اچھا ہے، تو وہ ایک صحت مند اختلاف رائے ہوگا۔ یہی سیاست کی معراج ہے، اس پہ ہم نے اس قوم کو لے کے آنا ہے۔ ابھی ہم اس سے دور ہیں، اس کا میں ایگری کرتا ہوں، اقرار کرتا ہوں۔ اچھا، یہ فرمائیے گا کہ اب جس طریقے سے میاں نواز شریف صاحب کا سلسلہ ہے، عدالتوں سے ان کو ریلیف مل رہا ہے اور اب آگے سیاست کا منظرنامہ جو ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب وزارت عظمیٰ کے راستے پر رواں دواں ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، خواہشیں تو ہر کسی کی ہو سکتی ہیں، آپ کی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن کیا اس طریقے سے کانسٹیٹیوشنل سسٹم کو بائی پاس کر کے اگر وہ آگے جاتے ہیں تو وہ نہ پاکستان کے جو جوڈیشری کا نظام ہے، جو رول آف لا ہمارا انڈیکس پہلی بہت نیچے ہے، لوگوں کا جو عدل و انصاف کے نظام پہ ایک اعتماد ہے، وہ مزید کم ہوگا، کیونکہ یہ خیال جو کہ پہلی ہی تقویت پکڑ چکا ہے مزید تقویت پکڑے گا کہ اس ملک میں جرم کرنا جو ہے وہ بڑا جرم نہیں ہے۔ اس ملک میں شاید کمزور ہونا اور ایک کمزور طبقے سے تعلق رکھنا یا آپ کا طاقتور نہ ہونا آپ کا بڑا جرم ہے۔ اگر آپ طاقتور ہیں، آپ پر اثر ہیں، آپ کے رابطے ہیں، تو پھر جرم جتنا بھی بڑا ہو راستہ آپ کو مل جاتا ہے۔ اس چیز کو ہم نے دور کرنا ہے، اور اس میں ذمہ داری میاں صاحب کی بھی بنتی ہے۔ 3 بار وہ وزیر اعظم بنے ہیں، 4تھی بار ان کے بھائی بنے ہیں، ایک فیملی میں 4 بار وزرائے اعظم گزرے ہیں، اور اب وہ دوبارہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس پاکستان کے نظام پہ لوگوں کا اعتماد ہو، کیونکہ دیکھیں میاں صاحب اور نہیں، ان کی اب فیملیز اور ان لوگوں کے اس پاس تو بات کا بھی انتظار کیا جائے گا کہ یہ جملہ پاکستان پورا تحریک کرنے دیں انصاف میں کہ سے ان بھی لوگوں کے پاس ان کے مجھے چیئرمین کے پورا علاوہ کرنے دیں کوئی کہ ان وزیر لوگوں کے اعظم پاس جنم لے۔ مصد احترام، ذاتی ہمارے دشمن نہیں ہیں، لیکن ان لوگوں کے پاس تو ایونیوز اوپن ہیں، ان کے تو باہر کاروبار ہیں، باہر جائیدادیں ہیں، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے نکل جاتے ہیں۔ ہماری تو نہ جائیدادیں باہر ہیں، نہ ہمیں شوق ہے، نہ ہم کبھی جائیں گے ملک سے باہر۔ ہمارا تو سارا جو ہے سب کچھ اس پاکستان میں ہے۔ تو کیا اب ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اس ملک کے نظام کو مضبوط کریں؟ آپ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، جرم ہوا ہے، اس کو فیس کریں، اگر بے گناہ ہے آپ نکل آئیں گے۔
لیکن جس طریقے سے بائی پاس کر کے میاں صاحب تشریف لائے ہیں اس سے مزید اس سسٹم کا چہرے سے نقاب الٹا ہے کہ یہاں پہ دوبارہ وہی بات ہے کہ آپ وہ نہیں ہوگا. جی بہت شکریہ علی محمد خان صاحب. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ناظرین ہمیں اب جوائن کیا ہے مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما شیخ روہیل اصغر صاحب سے، ان سے بات کرتے ہیں. شیخ روہیل اصغر صاحب، اس سے پہلے علی محمد خان صاحب جو تھے وہ میرے ساتھ تھے، وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ جس برق رفتاری سے میاں نواز شریف صاحب کو اب انصاف مل رہا ہے، ایک تو اس سے ہمارے ہاں جو عدالتی نظام ہے اور جو نیب کی صورتحال ہے اس سے پردہ اٹھ رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ بائی پاس جو ہو کے سارا کچھ ہو رہا ہے یہ ایک سہولت کاری کے بغیر نہیں ہو سکتا. حضرت ان کو شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ میں کہتا ہوں کہ اس سیاست میں سے ان لوگوں نے وزرداری ختم کر دی بالکل. اب تو یہ بات کو نئی نہیں ہے، انسٹیٹیوشنز کو برباد کرنے میں ان کا پورا ہاتھ ہے اس میں. مطلب اس وقت جو حالات ہیں میرے خیال میں شاید عام آدمی بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو انصاف ملے گا. اب اس میں جو چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، جب چیف جسٹس عدالت بھری عدالت میں بیٹھ کے ایک ملزم کو ویلکم کرے، گڈ لک کرے، اس وقت ٹھیک تھا، وہ انصاف کمال تھا. وہ تو ایسا انصاف تھا جو آپ کو تاریخ میں نہیں ملتا. وہ ایک ایسا انصاف تھا جو رات کے 12 بجے عدالتیں کھلتی تھیں اور انصاف ان کے گھر کی دروازے تک پہنچ جاتا تھا. اس وقت نہیں خیال آیا. اب کیا تکلیف ہو گئی؟ ایک دم وقت کا پہیہ اب چل گیا. اب آپ ایک میں عرض کروں، میں کوئی نہ میں نے وکالت کبھی کی ہے نہ مجھے وکالت کا پتہ ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جو شخصیت اس وقت پاکستان کے اس سب سے بڑے منصب میں بیٹھی ہے، آپ جو مرضی کہہ لیں، لیکن ایک بات تو طے ہے، اس شخصیت نے بائی دی بکس بات کرنی ہے. انہوں نے کوئی روح رعایت نہیں کرنی، یہ آن ریکارڈ ہے. انہوں نے اپنی ایک تقریر میں جو کہ میرے خیال میں شاید پارلیمنٹ اندر تھی، اس تقریر میں یہ کہا تھا کہ آنے والے وقت میں شاید آپ کو بھی اختلاف ہوگا، کیونکہ میں شاید آپ کے جو آپ کا نہیں بنے گا، لاجک نہیں بنے گی یا انصاف نہیں ہوگا تو میں اس کا انصاف کروں گا، وہ آپ کے خلاف بھی ہو سکتا ہے. تو ذہنی طور پہ ٹھیک ہے. اب اس میں کوئی ایسا میرے خیال میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اس ساری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ جو مقدمات قائم کیے گئے میاں نواز شریف پر یا ان کے رفقا کار پر، ان کی بنیاد کیا تھی، اور اگر وہ مقدمات جو تھے وہ جھوٹ پر مبنی تھے تو ان کا انجام یہی ہوگا. اچھا، اس میں روہیل اصغر صاحب ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے آج نیب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہاتھ باندھے کھڑا تھا، ان سے 3 سوال ہوئے کہ جی آپ کو اپیلیں بحال کرنے پر کوئی آپ کو اعتراض؟ کہا جی نہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں. پھر ان سے کہا گیا کہ آپ نواز شریف کو کوئی گرفتار کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں ہم نے گرفتار نہیں کرنا. انہوں نے کہا اچھا جی اپیل بحال ہو جائے گی تو پھر اس کا ضمانت کا کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا جی نیب چل کے لے لیں. یہ نیب جو بلانے پر نہیں آتا تھا کیسز کے اندر، یہ اب بغیر بلائے بھی کھڑا ہوتا ہے. اس طریقے کے ہائی کورٹ نے بلایا ان کو، نہیں ہائی کورٹ نے ان کو سر طلب کیا تھا. پہنچے تو صحیح نا، پہنچے تو صحیح، پہلے تو پہنچتے ہی نہیں تھے، اور پھر اس طریقے سے کہاں نہیں پہنچتے تھے، کہاں نہیں پہنچتے تھے. عدالت کیا میں کمال باتیں کرتے ہیں آپ بھی. میرے خیال میں شاید آپ کو جو آپ کے پاس سے پی ٹی آئی کا گیا نا، آپ کو اس کا رنگ چڑھ گیا آپ کے اوپر. یہ بات مطلب نہیں وہ ہے. تو جھوٹ بولنے میں ماہر ہے. آپ کم از کم خدا کے لیے آپ تو ایسی باتیں نہ کریں. میں نے ہاں بتائیں. میں آپ کو کلیئر بات بتائی ہے کہ ایک چیز جو طے ہے، جتنے مقدمات بنائے گئے ان کا جو بنیاد تھی وہ جھوٹ تھی. وہ بنیاد جو تھی اپنی انا کی تسکین تھی. وہ جو ان کے اندر دماغ میں تکبر تھا وہ آپ کے سامنے، اور ہر مقدمہ ایک نہیں، ہر مقدمے کی بنیاد وہی تھی. اور ایسے مقدمات کا انجام جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے.
آپ کتنی دیر کسی کو اس طرح ذلیل و خوار کر سکتے اچھا ہیں؟ کس طرح آپ کسی کی اس میں عزت بچا روہیل اصغر سکتے ہیں؟ صاحب جو میں نے بات کی ہے یہ میں نے ذاتی یا کسی کے رنگ کی بات نہیں ہے، یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب کی آبزرویشن تھی کہ آپ آتے نہیں تھے، اور اب پچھلی جو سماعت ہوئی تھی کہ آپ کو بلایا نہیں اور آپ موجود ہیں، یہ انہوں نے کہا ہے۔ یہ بٹوین دیکھیں یہ جج کا اور اس کا معاملہ ہے، میں اور آپ کون ہیں اس پہ ڈسکس کرنے والے؟ میں تو کم از کم کسی عدالت کے معاملے پر کسی کی گفتگو پر ان کے ریمارکس پر میں تو کم از کم کسی قسم کے ریمارکس دینے کو اچھا، اب تیار اس نہیں میں ہوں۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا پہلے یہ بات کہی جا رہی تھی مسلم لیگ نواز کی طرف سے کہ جی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ الیکشن کمپین کی قیادت کریں گے، اب اس صورتحال سے کیا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وزارت عظمیٰ کے راستے پر چل پڑیں؟ آپ یہ سوال بالکل irrelevant سوال ہے، اس وقت بہت جلد یہ سوال آپ کا کرنا بہت جلدی ہے۔ ابھی تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تو معاملات آگے چلیں گے۔ میاں صاحب ایک سیاسی آدمی ہیں، ان کی ایک سیاسی جماعت ہے، وہ اپنی سیاسی جماعت کے روئے رواں ہیں، آپ ان کو روک نہیں سکتے۔ کیسے روکیں گے آپ ان کو؟ وہ اپنے عوام کے پاس جائیں گے، جیسے لاہور میں آئے ہیں اس طرح وہ سارے ملک میں جائیں گے، اپنے عوام کے پاس جائیں گے، اپنا کیس ان کے سامنے رکھیں گے اور سیاسی جماعت اپنا الیکشن لڑے گی۔ اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو الیکشن کمپین ابھی سے شروع کرنی ہے تو ابھی سے شروع کریں گے، ورنہ جب الیکشن کمیشن تاریخ اناؤنس کرے گا اس کے بعد وہ اپنی الیکشن کمپین کریں گے۔ تو ضرور کرنا بھی چاہیے اور ضرورت بھی ہے اس ملک کو اس وقت ان کی، اور جو اس قسم کے حالات آپ نے پیدا کر دیے تھے اس حالات سے نکالنے کے لیے اس ملک کے ایسے ہی بندے کو چاہیے جس کا ماضی تابناک، جس میں آپ کو کام کرتا نظر آئے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ سوال قبل از وقت ہے، اچھا وقت آنے دیجئے، آپ کے سامنے ساری چیزیں کھل جائیں گی، سب کچھ اچھا، سامنے آ جائے اب گا آپ یہ کو۔ فرمائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے اس کو کچھ انڈیو راستہ جو ہے وہ مل رہا ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب کو چاہیے تھا وہ الیکشن کا مطالبہ کرتے، وہ بھی نہیں ہے، اور ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ جیسے وہ دیوار کے ساتھ لگ رہے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا۔ پتہ نہیں اب ان کو خیال آیا ہوگا، 16 مہینے تو بڑے آرام سے مزے کرتے رہے، موجیں نہیں ہیں پوری وزارتوں کی، اس وقت تو سب کچھ ٹھیک تھا، اب پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ میرے خیال میں شاید اس بات پہ خوف زدہ ہیں، یہ جلسہ دیکھ کے، لاہور کا جلسہ دیکھ کے بہت سارے لوگ خوف زدہ ہیں ان کی سیاست سے۔ میرے خیال میں شاید وہ زیادہ اس لیے خفا ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب سندھ میں بھی جائیں گے، عوامی رابطہ کریں گے، اور پھر ان کی وہ جو راج دہانی ہے اس میں شاید شگاف پڑ جائے، اس لیے کہہ رہے ہوں۔ ورنہ تو میرے خیال ہے کہ یہ باتیں کرنا میچیورٹی ہے، میچیورٹی نہیں ہے اس میں، یہ امیچور لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، جذباتی باتیں کرتے ہیں، اپنے ووٹرز کو اٹریکٹ کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ تمہارے چلے گا یار، ہر کسی کو حقائق کا پتہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ فرمائیے گا کہ جو صورتحال ہے، آپ کی جو سیاسی بصیرت ہے وہ کیا کہتی ہے؟ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہوں گے کہ آگے جائیں گے؟ نہیں، میں آپ کو تھوڑی سی گزارش میں کر دوں کہ دیکھیں، میں 2 لمحے آپ کے ضائع کروں گا۔ جب آپ سینسس کراتے ہیں نا، سینسس کرانے کے بعد یہ ایک کنڈیشن نہیں ہے، یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ سینسس کے بعد آپ ڈیلیمیٹیشن کرتے ہیں۔ اب ڈیلیمیٹیشن کا ایک عرصہ ہے جس کو پرسکرائب کیا گیا، وہ غالباً 120 دن، وہ 120 دن ختم ہوں گے آپ کے جا کے 30 نومبر میں۔ 30 نومبر کے بعد آپ کے پاس قانونی طور پہ، اخلاقی طور پہ اور آئینی طور پہ کوئی جواز نہیں رہ جاتا کہ آپ تاریخ کو آگے بڑھاتے، انلیس کوئی ایسے خدا نہ خواستہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں جس کو آپ انوائڈیبل کہتے ہیں، وہ اس میں آپ آگے جا سکتے ہیں۔ وہ بھی آپ کو تھرو سپریم کورٹ جانا پڑے گا، سپریم کورٹ سے آپ کو اجازت لینی پڑے گی۔ لیکن الیکشن کمیشن کا پروگریٹو ہے کہ اس الیکشن کمیشن نے تاریخ دینی ہے، اور 30 نومبر کے بعد وہ کون سی تاریخ دیتے ہیں، کتنے دن کی تاریخ دیتے ہیں، کیونکہ آپ پھر 60 دن سے آگے نہیں جا سکتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 60 دن کی تاریخ آپ دیں گے، اس 60 دن کے اندر آپ کے الیکشن ہوں گے، اور سیاسی جماعتوں کو تو میرے خیال میں شاید ذہنی طور پہ، عملی طور پہ تیار ہوتے ہیں وہ الیکشن کے لیے، اور یہ بھی ہر سیاسی جماعت کو اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔ اور میاں صاحب نے بڑا ایک کنسٹرکٹیو کہہ لیجیے، بڑا ریلیونٹ جواب دیا تھا جب ان سے پوچھا گیا الیکشن کے متعلق، تو انہوں نے کہا کہ الیکشن کے متعلق الیکشن کمیشن
جواب دے گا کہ انہوں نے الیکشن کب اور کس تاریخ کو انعقاد کرنا ہے. تو اب یہ ساری یہ بات ہے. سیدھی اس سی میں یہ فرمائے گا کہ بڑی مفاہمت کی بات ہو رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایز اے پولیٹیکل فورس آپ کو آگے منظر نامے پر اس طریقے سے دکھائی دیتی ہے؟ اچھا، میں بڑی بات نہیں کرتا اور نہ میں کوئی ایسی بات کرنا چاہتا ہوں. معذرت کے ساتھ وہ پولیٹیکل فورس ہے ہی نہیں. اٹس ناٹ اے پولیٹیکل فورس. نان پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ تھا اس میں. بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو میرے خیال میں سیاسی طور پہ ان کا دور دور کا تعلق نہیں تھا. دور دور تعلق نہیں تھا. اور اب میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے حالات سے یا واقعات سے یا معاملات سے کچھ سیکھا یا نہیں سیکھا. میں اس بارے میں بالکل کچھ نہیں کہہ سکتا اور میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کچھ سیکھا. نہیں، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کہہ تو رہے ہیں کہ وہ سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. دروازہ تو کھولو نا. کیوں 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 اب کیا مطلب کوئی طوفان آ گیا جو بات کر رہے ہیں. ایک وقت تھا جب لوگ آپ سے بات کرنا چاہتے تھے آپ نفرت کا اظہار کرتے تھے. آپ کسی کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے. لوگوں کے الٹے سیدھے نام رکھتے تھے. لوگوں کی عزت کو اپنے پاؤں کے نیچے آپ رونتے تھے. آپ ان کی شخصیات کو مسخ کرتے تھے. آپ نے کیا کچھ نہیں کیا. کون سا ایسا گناہ جو آپ نے سرزد نہیں کیا. تو کیا آپ توقع کرتے ہیں کہ لوگ آپ سے اس طرح کے بات کریں گے؟ اچھا، ایک اور چیز ہے اس میں آج خواجہ آصف صاحب نے بھی بات کی ہے. نیب نے تبدیلی چاہیے پچھلے 12-13 سال بلکہ آپ 16 نومبر 1999 سے اس وقت سے جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے الیکشن کے بعد جو ہے ان کو سیریسلی غور کرنا پڑے کہ یہ جو رول نیب نے ادا کیا ہے تقریباً 23-24 سال میں یہ اس کو ریویو کرنا ہے. یہ نیب کی جو ایگزسٹنس کو ریویو کرنا ہے. لیکن یہ کام جو ہے یہ منتخب حکومت کرے گی اس انٹرم دور میں. تو یہ تو نہیں دیکھیں اگر آپ پوری چیز کو جو ہے ریویو کر رہے ہیں تو پھر امینڈمنٹس کا جو ہے وہ نہیں رہتا. ایز این انسٹیٹیوشن آپ نے ان کا رول جو ہے ایگزامن کرنا ہے کہ اس کو کنٹینیو کرنا ہے یا اس کو آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ نیب کو چلانا ہے یا چلتا کرنا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیب جو ہے اس کو ختم ہو جانا چاہیے یا وہ کہہ رہے تھے کہ ترمیم کر کے اس کو رکھا جائے؟ نہیں صاحب، میں آپ کو گزارش کروں ایک تو بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ کوئی کسی قسم کا احتساب کرتے ہیں نا تو وہ احتساب ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی ایک شخص یا ایک جماعت کو آپ زیر اعتاب لے کے آئے اور باقیوں کو آپ کھلا چھوڑ دیں جو کہ آپ نے دیکھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ شیخ روہیل اسرت صاحب. ناظرین، وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں یاسین آزاد صاحب، سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں گور خان صاحب، ممتاز قانوندان ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان ہیں. اس میں یاسین آزاد صاحب یہ فرمائیے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آتے قانون اور کا سامنا کرتے، قانون بائی دا بک جاتے. یہ کیا ہے کہ ایک ملزم جو ہے اس کو سزا ہوئی ہے اور پھر اس کو اس طرح کا ٹریٹمنٹ مل جائے؟ سر میرے خیال میں تحریک انصاف والے دوست یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جب ان کا قائد بند تھا تو مرسیڈیز گاڑی میں آپ نے بٹھایا تو سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو اور راجہ پرویز اشرف کو ججز گیٹ سے اندر نہیں جانے دیا گیا جو وزیر اعظم تھے. تو آپ کو ججز گیٹ سے اندر لے کے گئے اور پھر آنریبل سپریم کورٹ نے آپ کو وہ پروٹوکول دیا جو کسی قیدی کو نہیں ملتا. تو وہ چیزیں تو یہ بھول گئے. نمبر 2، جو ان کے سوال کا جواب میں یہ دیتا ہوں کہ پروٹیکٹیو بیل لینا ہر آدمی کا لیگل رائٹ ہے. اور پروٹیکٹیو بیل کا صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ اپنے آپ کو بیل مانگتا ہے اس بات کی کہ میں عدالت کے سامنے آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، پولیس مجھے اریسٹ نہیں کرے اور میں جا کے عدالت میں اپنے آپ کو سرنڈر کرنا چاہتا ہوں.
آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پروٹیکٹیو بیل میں 4 یا 5 دن کا ٹائم اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا، اس میں میاں نواز شریف صاحب باقاعدہ جا کے پیش ہوئے، پروٹیکٹیو بیل کے بعد پیش ہوئے، ایون نیب کورٹ میں بھی گئے وہ، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی گئے، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 نہیں، دن کا ٹائم دیا۔ اس میں یاسین آزاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ ماضی میں کیا ایسا ہوا ہے کہ نیب اس طرح ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے کہ جی اپیل بحالی پر بھی اعتراض نہیں، گرفتار بھی بالکل نہیں کرنا، ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اور اپیلیں جو ہیں وہ اگر بحال ہو جاتی ہیں تو آپ دوبارہ ضمانتی مچل کے لے لیں؟ مطلب نیب کے رویے میں یہ جو تبدیلی ہے، اسی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سہولت کاری ہے۔ ان کے دور حکومت میں نیب نے جو کچھ کیا ہے وہ بھول گئے ہیں، کس طرح لوگوں سے 20 22 مہینے انہوں نے جیلوں میں رکھا، اور بغیر ان کے تو آپ کے ساتھ تو ٹریٹمنٹ بہت اچھا ہو رہا ہے، آپ کے خلاف تو کوئی کارروائی بھی نہیں ہو رہی۔ مجھے افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہم پارٹی افیلیشن کی بنا پر سچی بات نہیں کرتے۔ میاں نواز شریف کی ان دونوں اپیلوں میں اگر آپ دیکھیں تو اسی ایویڈنس میں کے بیسس میں مریم نواز کا ایکویٹل ہو چکا ہے، کیپٹن صدر کا ایکویٹل ہو چکا ہے، اور ان کے ایکویٹل کے بعد جب ان اپیلوں کو ڈسمس کیا گیا تو اس میں یہ شرط رکھی گئی تھی کہ جب میاں نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے وہ اپیلوں کو بحال کرانے کا لیے اپلیکیشن فائل کریں گے، اور ان کو اس بات کا پورا موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنی اپیلیں بحال کریں اور اس کے بعد معاملات کو آگے بڑھائیں۔ تو قانونی اعتبار سے جب ایک کورٹ آپ کو ریلیف دے رہا ہے، اور وہ کورٹ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قانون اور آئین سے ہٹ کر چل رہا ہے کیا؟ تو یہ ہم تو پولیٹیکلی لمبی چوڑی باتیں کرتے ہیں، اور قانون کا طالب علم جب کوئی کرے تو مجھے تھوڑا دکھ ہوتا ہے، باقی کوئی کرے۔ گور خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو 2 نومبر کا معاملہ ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ سے آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ نکلے گی، یا جس طریقے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بالکل بائی دا بک چل رہے ہیں، الیکشن کمیشن جو ہے وہیں سے الیکشن کی تاریخ آئے گی؟ ندیم صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ یہ تو بڑا انفارچونیٹ ہے کہ سپریم کورٹ جانا پڑتا ہے، یہ پولیٹیکل ایشوز ہے، اور بہتر ہوتا کہ الیکشن کمیشن اپنے کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے خود ڈیٹ دے رہے تھے، اور الیکشن کمیشن ایسے اقدامات کرتی جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ الیکشن 90 ڈیز میں ہوں گے۔ پہلے چونکہ الیکشن کمیشن بڑا دیر کر چکا ہے، اور اس لیے ہماری التجا پہلے سے رہی ہے کہ 90 ڈیز میں آئین کا تقاضا ہے، تو ہمیں امید اس بات کی ضرور ہے کہ وہ لوگ جو پہلی حکومت کی موجودہ کیئر ٹیکر بھی اس کی ایک ایکسٹینشن ہے، اور الیکشن کمیشن پہلے بھی اس حکومت کی ڈکٹیشن پہ چلتی رہی اور اسی کی وجہ سے الیکشن ڈیلے کرتی رہی، تو بہتر ہے کہ سپریم کورٹ ان پہ اس میں انٹرفیئر کرے، اور سپریم کورٹ اس بات کو میک شور کرے کہ ایک ڈیٹ اناؤنس ہو، شیڈول آ جائے اور پروسیڈنگز آگے بڑھے۔ تو نہیں، وہ الیکشن کمیشن تو الیکشن کمیشن تو گور خان صاحب ان کا جو اب سٹیٹمنٹ آیا ہے صدر صاحب کی گفتگو کے بعد، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ حلقہ بدیوں کا سلسلہ مکمل ہوتا ہے تو الیکشن شیڈول بھی ہو جائے گا، الیکشن ہو جائیں گے۔ نہیں دیکھو، حلقہ بندیوں کی وجہ سے جو الیکشن کمیشن نے اس کو پوسٹ پون کر دیا ہے، الیکشن کمیشن سے یہ ہم پوچھنے میں حق بجانب ہوں گے کہ آپ بتائیں آئین قانون کا وہ نقطہ جس میں یہ لکھا ہو کہ اگر حلقہ بندی ایسی کرنی پڑ جائیں تو آپ الیکشن ڈیلے کر دیں۔ یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، نہ الیکشن ایکٹ میں لکھا ہوا، نہ کانسٹیٹیوشن میں کہیں لکھا ہوا ہے۔ تو ڈی لمیٹیشن کی وجہ سے الیکشن پہلے ڈیلے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دوسرے الیکشن کا جو لا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جنرل الیکشن کی ڈیٹ سے 4 مہینے پہلے تک ڈی لمیٹیشن کمپلیٹ ہونی ہے، اور سیٹیں تو ویسے بھی نہیں بڑھنی تھی، آرٹیکل 51 کے مطابق سیٹیں وہی ہونی تھی جو پہلے 2018 میں تھی، اور اگست 2022 میں ڈی لمیٹیشن آلموسٹ سب کچھ ہو چکا تھا۔ صرف اور صرف فرق اتنا پڑنا ہے کہ کس ڈسٹرکٹ کا ایک صوبے میں ریشو کتنا بڑھنا ہے اور کم ہونا ہے۔ اس لیے یہ تو کوئی ضروری بات نہیں تھی، الیکشن ہر صورت ہونے چاہیے۔ یہ یاسین آزاد صاحب فرمائے گا کہ اب جو یہ نیب کا رویہ ہے، آپ اس کے نتیجے میں کیا سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی سزائیں بھی کالعدم ہو سکتی ہیں جب یہ معاملہ آگے چلے گا؟ نیب ایک ادارہ ہے، ٹھیک ہے سر، ان کا اپنا طریقہ کار ہے۔ میں نیب کا تو ظاہر ہے کہ ان کا جو طریقہ کار ہے اس پہ تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک بات بتا دوں کہ جو معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب جسٹس اطہر من اللہ صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تھے تو انہوں نے جب بیل گرانٹ کی تھی 426 میں، جب میاں صاحب کی سینٹینس کو سسپینڈ کیا تھا تو انہوں نے بڑا ڈیٹیل سے ایک آرڈر پاس کیا تھا، جس کے بعد لے بھی ہوئی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا
کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے جس کی بنا پر نواز شریف کو اور اس کی بیٹی کو سزا دی گئی. اسی ایویڈنس کے بنا پر مریم نواز کو ایکوٹ کر دیا گیا اور وہی ایویڈنس میاں نواز شریف کے خلاف ہے. یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے. اس کا فیصلہ تو ہائی کورٹ کے ججز نے کرنا ہے, میں نے اور آپ نے نہیں کرنا. اور اسلام آباد ہائی کورٹ اگر کل مثال کے طور پر ان کی سزا کو مینٹین کرتا ہے تو وہ معاملہ جائے گا سپریم کورٹ میں, اور اگر وہ ایکویٹل کی طرف جاتا ہے تو پھر نیب جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اپیل میں جا سکتی ہے. ریمیڈی ہر آدمی کے لیے ہے. آپ دیکھیں اس وقت جو پروسیجر ایکٹ آیا جس کی پہلے پی ٹی آئی نے زبردست مخالفت کی, ہم سپریم کورٹ بار کے سابقہ 6 صدور بندیال صاحب کے سامنے جا کے پیش ہوئے. ہم نے ان سے درخواست کی کہ مہربانی کریں فل کورٹ میٹنگ کریں اور ٹیکس کے معاملات کو طے کریں. انہوں نے ہماری بات نہیں مانی. نہیں, یاسین آزاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ پہلے عدالتیں آزاد تھیں کہ اب عدالتیں جو ہیں وہ ایک دم آزاد ہو گئی ہیں؟ سر میرے خیال میں 3.5 سال میں تو کوئی زیادہ ہی آزاد تھی. وہ کیوں بھول گئے آپ سر؟ 3.5 سال میں جو آزادی ہے, اور جس طرح امریکہ کے نے اپنے لوگوں سے ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ میں ابھی پاکستان جاؤں گا, نواز شریف کا اے سی بند کر دوں گا, مجھ کی ایسی تیسی کر لوں گا, یہ باتیں تو نواز شریف نے تو نہیں کی نا سر. دونوں کو کمپیئر نہیں کر سکتے نا آپ. آج نواز شریف کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو بڑا ریلیف ملا ہے. اس سے آپ پاکستان کی سیاست کے حوالے سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب انتخابی مرحلہ جو ہے وہ یقیناً آ جائے گا, کیونکہ وہ بھی اب اپنی الیکشن کمپین کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں جو میاں نواز شریف صاحب کا آنا ہے اور الیکشن کا ہونا ہے, تو میرا تو یہ خیال ہے کہ الیکشن کا انتظار ہی ہو رہا تھا میاں صاحب کے لیے. جس طریقے سے اس کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھائی گئی, جس طرح تاج پوشی کرائی گئی, اس کو لے کے لایا گیا, اور جس طریقے سے ان کو ریلیفیں دی گئیں, اور جس طریقے سے اس کو کنوکٹڈ ہونے کے باوجود, سب کچھ کے باوجود اس کو ویلکم کیا گیا, اس کی اپیلیں بحال کر دی گئی اور جیل جانے کے بغیر. ندیم صاحب آپ کو ایک آئینی بات ضرور بتاؤں کہ آئین قانون کے مطابق جو بندہ کنوکٹ ہو چکا ہو اس کی اپیلیں اس وقت تک ریسٹور نہیں ہو سکتی جب تک اس نے جیل میں سرنڈر نہ کیا ہو. اور آپ کو یہ بھی بات بتاؤں کہ ایز وی اسپیک ناؤ میاں صاحب کی ججمنٹ جو سینٹنس ہے وہ اس عدالت نے آج بھی سسپینڈ نہیں کی ہے. میاں صاحب نے ہسٹری بنائی پاکستان. اب اس میں میرا آپ سے پھر سوال یہ ہے کہ دیکھیے سسپینڈ ہونے کے باوجود وہ بیل پر نہیں, اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ وہی ایون فیلڈ کیس ہے جس میں مریم نواز شریف صاحبہ کو بریت ملی, 7 سال کی قید تھی. مطلب جو طریقہ کار آپ کے پارٹی کے دور حکومت پہ اپنایا گیا اب اس کا ریورس ہو گیا. یہ مکافات عمل ہے نا, جب ہم اقتدار میں آتے ہیں تو ہم طاقت کے نشے میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ ہم وہ سلسلہ دراز کر دیتے ہیں کہ پھر ہمیں خود دانتوں سے گانٹیں کھولنی پڑتی ہیں. اب آپ لوگ اس چیز کا سامنا کر رہے ہیں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے, ہم تو کر رہے ہیں, ہم تو غیظ و غضب کی بالکل اس کے ہیں, لیکن یہ میاں صاحب کی حد تک جہاں تک ہے تو یہ حکومت نے تو نہیں کیا تھا, پی ٹی آئی نے, نہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس وقت. یہ تو پاناما میں کیس آیا اور سپریم کورٹ میں سے پہلے پارلیمان میں خود میاں صاحب کھڑے ہو کے سب سے پہلی نہیں, اب گور خان صاحب اس وقت جس طریقے سے یہ سارا کچھ ہوا تھا وہ اب ریپیٹ ہی کرنے والی بات بنتی ہے نا, کہ پہلے فریولس قرار دے دیا, پھر کہا گیا کہ تشریف لے آؤ. اب 450 لوگ جو ہیں, اگر آپ کرپشن میں اتنے حال میں سنجیدہ تھے آپ کی پارٹی, تو 4.5 سال میں ان 450 لوگوں کو بھی آپ لوگ سامنے لاتے جو باقی لوگ تھے. مطلب یہ تو صاف پتہ چلتا ہے نا کہ اس وقت بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی, اب وہ صفحہ الٹا ہو گیا ہے, اب اور کسی طرف معاملہ نکل گیا. نہیں, ایسا نہیں ہے ندیم صاحب. ایون وہ 450 بندوں کے جو آئے تھے 460, ان کے خلاف بھی اب پٹیشن فائل ہو چکی تھی اور پٹیشن پینڈنگ تھی. ابھی سر طارق مسعود صاحب کے سامنے وہ پٹیشن لگی تھی. اور اس سے پہلے یہ کہ میاں صاحب جب آئے تھے تو میاں صاحب نے پارلیمان میں کہا میں حساب دیتا ہوں. سپریم کورٹ نے کہاں پوچھے تو کیلیبری فونٹ ان کا آ گیا, قطری خط ان کا آیا, انہوں نے ایڈمٹ کر دیا اس طریقے سے. پھر سپریم کورٹ نے کہا یہ آپ ایکسپلین کریں جے میں ایکسپلین نہیں کر سکے. سپریم کورٹ نے کہا نیب آپ سے پوچھ لیں, آپ وہاں ایکسپلین کریں, وہاں ایکسپلین نہیں کر سکے. ٹرائل کورٹ میں چلے گئے, یہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں نہیں بتا سکے. ہائی کورٹ میں آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ دیکھا جس میں مریم کو بری کیا گیا تھا اور اس میں نیب کے بارے میں کن خیالات کا اظہار کیا گیا تھا؟ دیکھیں وہ تو مریم کے 4 کرے, ہائی کورٹ یہ کیا کہہ رہی کہ نواز شریف کا یہی کہنا رہا ہے, اور کورٹ کس طرح یہ بچاتے ہیں.
बेटी से पूछो तो कहता है बाप का है, बाप से पूछो वो कहता है बच्चों का है, बाप कह रहा है मुझे बच्चों का तो हिसाब नहीं देना, और घर में रह रहे हैं, घर में सब है। उनसे अभी आप कहो कि एक मरतबा लिख कर के दे दे कि यहाँ मेरा बेनिफिशियल ओनर नहीं हूँ, फिर सारे कोई तैयार नहीं है। दोनों बच्चे बाहर बैठे हुए, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, नेब कोर्ट ने उनको प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर किया और उन दोनों के खिलाफ परपिचुअल वारंट इशू है कि जहां भी मिले, जिस हालत में मिले, आप अरेस्ट करके लेके आए। आप उनसे पूछो ये घर आपका है, वो कहते हैं अब्बाई का है। वालिद से पूछो, वो कहते हैं बच्चों का है। बच्चों से दूसरी से पूछो, वो कहते हैं नहीं ये ट्रस्ट का है, ये घर है किसका। अच्छा, ये फरमाइएगा कि मियाँ साहब के केसेस और ये जो सियासी मामलात हैं, क्या मियाँ साहब के केसेस में उलझाव है कि नहीं, अब उनका रास्ता आगे साफ ही होता जाएगा? सर मेरे नज़दीक क्योंकि मामला सब जुडिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, बहस कानून के तालिब इल्म से मैं ये कह सकता हूँ कि उन दोनों अपीलों में कोई जान नहीं है। और चूँकि जो एविडेंस थी उसके अंदर रिकॉर्ड हुई मरीम नवाज साहिबा की और मियां नवाज शरीफ साहब की, दोनों की एविडेंस एक है। उसी एविडेंस पे आप एक अक्यूज को बरी कर चुके हैं, तो उसी एविडेंस के बना पर आपने फैसला देना है। कोई फ्रेश एविडेंस रिकॉर्ड नहीं होनी है, सिर्फ आर्गूमेंट होना है। और आर्गूमेंट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो पहले एक अक्यूज को एक्विट किया, उसकी एविडेंस को देखे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मर्जी से है कि कानून और आइन के मुताबिक वो फैसला करें। मैं और आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामले में मुदाखलत नहीं कर सकते। और अमूमन जब मैटर सब जुडिस हो तो उसको पे मैं इसका इज़हार नहीं करता कि वो इक्वटली 100% होगा, डिपेंड करता है हमारे जज साहिबान पे। लेकिन उनको जो एविडेंस उस केस के अंदर है उसी को मद्देनजर रखते हुए फैसला करना है, और उसी एविडेंस की बना पर मरियम नवाज की इक्वटल हुई है। अब इसमें गौर खान साहब ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है कि जिस सियासत का जो था आपके पार्टी के चेयरमैन का रवैया, अब क्या आप ये फिर ये तस्लीम कर रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब भी एक सियासी हकीकत हैं, नवाज़ शरीफ साहब भी एक सियासी हकीकत हैं, आसिफ जरदारी साहब भी अब एक सियासी हकीकत हैं, इनसे बात किए बगैर मामला आगे बढ़ने का नहीं है? नहीं, देखो हम तो जमहूरियत पे यकीन रखने वाले हैं, सारी तो पूरे तो ये तो नहीं है उनकी रिप्रेजेंटेशन रही है और उनकी पार्लियामेंट में पहली प्रेजेंटेशन। ये तो मौलाना फजल रहमान साहब नहीं मान रहे थे और वो कह रहे थे कि जी हम 14 अगस्त नहीं मनाएंगे, पार्लियामेंट में नहीं आएंगे, और पार्लियामेंट को उन्होंने जाली वगैरह करार किया था। हमने तो कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी। तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान की, हम तो सबकी इस बात के लिए ज़रूर कदर करते हैं कि अगर इलेक्शन होने हैं तो हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं। तो हम तो ये नहीं मान रहे इनमें से कोई पार्टियां को माइनस करो और फिर हमें इलेक्शन करवाओ। बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब, बहुत शुक्रिया गौर खान साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।